والدین کی صرف یہی ذمہ داری نہیں کہ وہ اولاد کے کھانے کا، رہائش کا اور اس کے جسم پر پہننے والے کپڑوں کا اہتمام کریں۔ ما من مسلم یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت۔ فرمایا اللہ نے کسی کو نگران بنایا، انسان دنیا سے چلا جائے لیکن اس کے نیک اعمال جاری رہیں، اس کی نیکیاں باقی رہیں۔ الحمدللہ حمدا حمدا والشکر للہ شکرا شکرا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین اکرام، والدین کی صرف یہی ذمہ داری نہیں کہ وہ اولاد کے کھانے کا، رہائش کا اور اس کے جسم پر پہننے والے کپڑوں کا اہتمام کریں، بلکہ ان سب سے بڑھ کر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کی دینی اور اخلاقی تربیت کریں۔ یہی وہ تربیت ہے کہ جس کے حوالے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اے میرے صحابہ، تم میں سے ہر ایک آدمی نگران ہے، جو اس کی رعایا ہے اس کے متعلق اس سے سوال بھی پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ، آدمی اپنے گھر کا سربراہ ہے، اس کی رعایا کا سوال اس کے سربراہ سے ہی کیا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، جو گھر کی اہلیہ ہے، خاوند کی جو بیوی ہے، عورت ہے، اس سے اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی، اس کی عزت کی حفاظت کی ہے یا نہیں کی۔ اور یہی وہ ذمہ داری ہے، یہی وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو ذمہ داری سکھلائی تھی کہ دوسری روایت میں صحابی بیان کرتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن فرمایا ما من مسلم یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت۔ فرمایا اللہ نے کسی کو نگران بنایا، کسی کے کوئی ذمہ داری اس کو سونپ دی، یموت یوم یموت، جس دن اللہ نے اس کی تقدیر میں مرنا لکھا تھا وہ مر گیا، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، وہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنے والا نہیں تھا، ان کا حق ادا کرنے والا نہیں تھا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، فرمایا اللہ نے جنت میں جانا اس کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ بلکہ دوسری روایت کے الفاظ کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ معزز ناظرین کرام، ایک والد، ایک والدہ یہ اپنے بچوں کی تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ معزز ناظرین کرام، والدین کی رعایا میں اس کی اولاد شامل ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت نہ کی تو روز قیامت شاید اس وعید کے مستحق بن جائیں۔ اور سلف صالحین تو فرمایا کرتے تھے کہ خوش نصیبی ہی انسان کی طب ہے کہ انسان دنیا سے چلا جائے لیکن اس کے نیک اعمال جاری رہیں، اس کی نیکیاں باقی رہیں۔ ان نیکیوں کو باقی رکھنے کا ایک اہم ذریعہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، انسان دنیا سے جا چکا ہے، اس کے فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر جنت میں اللہ کے ہاں درجات کی بلندی اس کو مل رہی ہے۔ فیقول ان ھذا، سوال کرتا ہے اللہ یہ کیسے ممکن ہے، میں دنیا سے آ چکا ہوں، دنیا سے میرا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ تو فرمایا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، جو نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے آئی ہو وہ صدقہ جاریہ بن کر روزانہ آپ کے لیے استغفار کی دعائیں کر رہی ہے، ان دعاؤں کے نتیجے میں جنت میں آپ کے درجات کو اللہ بلند کر رہے ہیں۔ خدارا اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کریں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اس کے بعد بھی آپ کی نیکیاں جاری رہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔